بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، تو ادارہ نے آپ لوگوں کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ بیٹا، آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، ادارے کا ساتھ دینا ہے، اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اور سارے مضامین کو ٹائم دینا ہے، اور وقت پر آپ لوگوں نے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے جو ہے وہ نکالے اور ہمارا جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وحدانیت۔ وحدانیت سال اول کی آخری نظم ہے، تو اب جہاں تک فرسٹ ایئر کے سلیبس کا تعلق ہے تو کافی حد تک ہم لوگوں نے جو ہے اس کو کور کر لیا تھا، تو کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ہمارا باقی ہے، تو ہم لوگوں نے اب جو ہے وہ اینڈ سے سٹارٹ کیا ہے، اور آج جو ہے وہ ہماری جو نظم رہتی تھی وہ ہے وحدانیت۔ وحدانیت نظم، اس کے جو شاعر ہیں اس کا نام مستوکلی ہے، بلوچی زبان کے نامور شاعر مستوکلی۔ ان کا اصل نام توکلی تھا۔ 1828 میں پیدا ہوئے اور 1895 کو وفات پائی۔ مستوکلی جو ہے وہ انہوں نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر جو ہے وہ طے کیا اور مستوکلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مست کہتے ہیں ایسے شخص کو جو محو ہو، کسی میں مصروف ہو۔ اب بیٹا، وہ ہر وقت جو ہے شروع میں وہ عشق حقیقی میں مست رہتے تھے، اپنی محبوبہ کے خیالوں میں مست رہتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ مست پڑ گیا۔ اور پھر جب اس نے عشق مجازی کو چھوڑ کر عشق حقیقی کی طرف سفر جو ہے وہ شروع کیا، تو اس حقیقت کی وجہ سے توکل کہتے ہیں بھروسے کو، کہ جس نے اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر قائم کر لیا ہو، تو ان کا نام جو ہے وہ مستوکلی پڑ گیا۔ نیچر کے قریب رہنے والے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پہاڑوں میں اور وادیوں میں جو ہے وہ گھوما پھرا کرتے تھے، اس لیے ان کی جو شاعری ہے اس میں فطرت کے رنگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ مستوکلی کی تمام نظمیں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح جو عشق حقیقی والے یا صوفی شاعر ہوتے ہیں، جو ان کی جو کلام کی نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی شاعری کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو قائم کرنا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جو ہے ان کو تلقین کرنا، ان کو دین کی تبلیغ کرنا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جائیں۔ انفرادی حیثیت جو ہے ان کو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق تشبیہ اور استعارات کا استعمال کیا۔ ان کی شاعری میں نغمگی جو ہے وہ یعنی کہ ایک ترنم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد طارق قریشی جو ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ان کی جو نظم ہے اس کا۔ مستوکلی نے جو بلوچی زبان میں شاعری کی، انہوں نے اپنی جو نظم کا نام ہے وہ حمد رکھا تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، لیکن طارق قریشی نے اس کو جو ہے وہ وحدانیت کے نام سے اس کا جو ہے وہ بلوچی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ نہایت شائستہ، عمدہ، خوبصورت جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ نظم کے 8 اشعار ہیں وحدانیت کے، اور مستوکلی نے 5 اشعار لکھے تھے، تو 5 اشعار کا انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ خوبصورت انداز سے 8 شعروں میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واحد ہے، ہمارے ایمان کا جو ہے وہ تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، تو ہم تب جا کر جو ہے وہ مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو لا الہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس پر یقین رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس نظم میں انہوں نے جو ہے وہ وحدانیت کا بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قہار اور غفار ہونے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ القہار بھی ہے اور غفار بھی۔ قہار کا مطلب ہے زبردست، غصے والا، شان و شوکت والا، غلبہ پانے والا، زیادہ طاقت کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زیادہ طاقت رکھنے والی ہے، زبردست ہے اور ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ جس طرح دنیا میں جتنے بھی جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے ان کے اوپر جو رعب، جلال اور قہر ہے وہ نازل کیا ہے۔ اگر فرعون کی بات کی جائے تو اس کو دریا میں جو ہے وہ ڈبو دیا۔ اگر ہم جو ہے وہ فرعون کی بات کرتے ہیں تو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے ان کا جو راستہ روکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیچ سمندر میں غرق کر دیا۔ اگر نمرود کی بات کی جائے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حقیر مخلوق جو ہے وہ مچھر، اس سے جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ذات ہے، صفات ہے، القہار یعنی کہ زبردست۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نظم میں اپنی ایک اور صفات جو ہے وہ گنوائی ہے، اپنی ایک اور صفت بیان کی ہے، غفار، درگزر کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفار ہے، درگزر کرنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، خطاؤں کو جو ہے وہ خطاؤں سے درگزر کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے۔ انسان اتنا گنہگار ہے، دن رات گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے گناہوں سے درگزر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پکار کر کہتی ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا، کوئی ہے میں جس کو بخش دوں۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے اور آسمانوں پر آ کر جو ہے وہ پکارتی ہے، آوازیں دیتی ہے، بلاتی ہے کہ کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی ہے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے والا، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہو۔ لیکن اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو جو ہے وہ بھرنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کے گناہ اور رحمت خداوندی۔ انسان کے گناہ جتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان سے زیادہ ہے، حاوی ہے، کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے اور اگر ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے، مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے حساب ہے اور ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ تو بیٹا اب ہم آتے ہیں اشعار کی طرف۔ تو اس کا جو پہلا شعر ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ اے خدا، اے اللہ تعالیٰ، تو واحد ایک، اور یکتا کا مطلب ہوتا ہے بے مثل،
یعنی کہ جس جیسا کوئی اور نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے مثل ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے یہ شاہی، شاہی کا مطلب ہے بادشاہت، فقط صرف تجھے سے بات تجھے خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، تمام کائنات کی بادشاہی اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے ہے۔ اب بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اکیلی ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام اتنے احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے نہ چل سکتا۔ ایک کہتا کہ میں نے دن لانا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے تو رات کو لانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھتے ہیں، بہتی نہروں اور ندیوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کائنات کا نظام جو اتنے احسن اور اچھے طریقے سے چل رہا ہے، موسموں میں جو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کبھی سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، اور ہر چیز ایک نظم و ضبط کے مطابق، ایک روٹین کے مطابق، ایک احسن اور خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے، تو فوراً ہمارا دل جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ کوئی واحد ذات ہے، کوئی طاقت ہے جو اس انتظام کو اتنے خوبصورت انداز سے چلا رہی ہے۔ تو وہ ذات، وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو اکیلے اتنے احسن اور خوبصورت انداز سے جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور ساری بادشاہی، ساری عظمت، ساری شان و شوکت اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اتنی شان کے لائق جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ بڑھائی کے قابل نہیں ہے۔ بڑھائی کے قابل ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے اس کا، تو اگر قہر پہ اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ اب بیٹا وہ بات کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قہر، غصے پر اتر آئے تو ہر طرف اسی کی چرچے ہوں، اسی کی شان و شوکت ہو، کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنا جلال، اپنا ایک پہلو جو ہے وہ دکھاتی ہے، تو وہ بھی لوگوں کو عبرت کے لیے سکھاتی ہے کہ لوگ جو دنیا میں خدا بنے ہوئے ہیں، اور جو تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، جو غرور میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ساری جو ہے وہ بادشاہی ہماری ہے، تو ہماری مرضی کے تابع ہے ہر چیز، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ قہر دکھاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ نرمی کا ایک مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری شان و شوکت کا مالک ہے۔ تو جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف اور اپنے قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کبھی اپنے جو ہے وہ القہار جو ہے وہ جلوے دکھاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ رحیم ہے۔ تو کہتا ہے کہ تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، یعنی کہ تیری شان و شوکت کے ہی ہر طرف جو ہے وہ چرچے رہتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے وہ ساری بڑائی اور بزرگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کا رزاق اور مالک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، تمام طاقتیں اور تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر رحمتوں پہ مائل ہو تو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گنوا رہا ہے۔ پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کے القہار جو صفت ہے اس کی بات کی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حد بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک انسان گنہگار ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سر سے اس آسمان نہیں ہٹاتا، اس کے پاؤں سے زمین نہیں کھینچ لیتا، تو اس کو رزق دیتا ہے، اس کو روزی دیتا ہے۔ انسان گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آخر تک جو ہے وہ اس کو ڈھیل دیتی ہے، اس کو چھوٹ دیتی ہے کہ کب یہ بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے، کب اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، کب وہ اپنی ندامت کے آنسو جو ہے وہ بہا دے اور میں اس کے سارے گناہوں کو دھو دوں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک انداز ہے، مشفق، شفیق، ہمدرد۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پہ آ جائے تو کوئی بھی مہربان اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بندے کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ انداز دیکھیں کہ اگر ایک مومن شخص کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے گلے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا گلہ کرنا سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو اور انسانوں سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی برائی، اپنی جو تکلیف ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اگر انسان راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دکھ پر، مصیبت پر، پریشانی کے اوپر جو ہے وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا اجر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پریشانی، تکلیف، مصیبت یا بیماری آتی ہے، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا انداز ہے۔ حدیث شریف ہے کہ 3 طرح کی رحمتیں ہیں اور انسان ان سے جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ ایک رحمت بیٹی کی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے اوپر سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ رحمت کرتا ہے تو اس کو بیٹی سے نواز دیتا ہے، لیکن انسان اس رحمت سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور گلے کرتا ہے۔ دوسری رحمت مہمان ہے، جب کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے اور اپنا رزق جو ہے وہ خود ساتھ لے کر آتا ہے اور انسان اس سے بھی جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری رحمت ہے بیماری، یعنی کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، اس سے اب معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور اس کو اپنے جو ہے وہ قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے پر آئے تو کوئی بھی ہمدرد، کوئی بھی مہربانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ جتنی محبت کرتا ہے۔ اب اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی بہرور فرما۔ اب شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قہر و رحمت پہ قادر، اب اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو پھر گنوا رہا ہے۔ قادر قدرت والا، یعنی کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ستار پردہ پوشی کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ قہر و رحمت پہ قادر، یعنی کہ قہر بھی ہے اور رحمت، اور پھر اس پہ قادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اے ستار، ستار پردہ پوشی کرنے والا۔ اب بیٹا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے خیالوں، ہماری سوچوں اور ہمارے ارادوں تک واقف ہے، اور انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر دنیا والے ان گناہوں سے واقف ہو جائیں تو وہ ہمیں اس دنیا میں رہنے نہ دیں، لیکن واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمت کرنا، ہمارے اوپر رحم کرنا اور ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ بند نہیں کرتا، ہمیشہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، ہمیں دیتا رہتا ہے، نہ ہمارے لیے رزق بند کرتا ہے اور نہ جو ہے وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور انسان، اگر کسی انسان کو انسان کے عیبوں کا پتہ چل جائے تو وہ تو لوگوں میں مشہور کر دے، لوگوں میں اس انسان کو بدنام کر دے، لیکن واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پردہ پوشی کرنے والی ہے اور عیبوں کو چھپانے والی ہے۔ اور لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، یعنی کہ میرا مقصد ایک ہی ہے کہ میں تیرا جلوہ حاصل کروں، تیرا نظارہ حاصل کروں، تجھے دیکھوں۔
اب کب دیکھے کہ جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی بہراور فرما، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی، جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جلوے سے بہراور فرمائے گا، ان کو اپنی دید جو ہے وہ کروائے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دید سے بہراور فرمائے گا وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ تو شاعر اپنی جو ہے وہ آرزو ایک بیان کر رہا ہے، اپنی ایک خواہش بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کے اوپر تیری مہربانی ہو، جن کے اوپر تیری رحمت ہو، اور جن کو تو نے اپنے جلووں سے بہراور فرمانا ہے، جن کو تو نے اپنی دید سے بہراور فرمانا ہے۔ مجھے بھی قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل کر لینا کہ میں آپ کی دید سے بہراور ہو جاؤں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ظاہری آنکھوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دید کی خواہش کی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نظارے کو جو ہے وہ تاب نہ لا سکے۔ تو اب شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اگلا جو ہے وہ شعر ہے، مثل مجنوں کے ہوں جنوں سما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، باوجود یہ کہ پر ہوں آسیاں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ اب شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مثل مجنوں کے، مثل ماند مجنوں، یعنی کہ مجنوں کہتے ہیں پاگل، جنون والا انسان، کہ ہوں جنوں سما، کہ میں مجنوں کی طرح، میرے اوپر جو ہے وہ جنون کی کیفیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ میرا پیکر گناہ میں ڈوبا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ندامت کے بدلے میں انسان کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہہ رہا ہے باوجود یہ کہ پروں آسیاں سے، اس کے باوجود کہ میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، پروں، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، پھر بھی تیری رحمت کا ہے سودا، جنون ہے، تیری رحمت سے پر امید ہوں، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس 90 برس کا ایک بوڑھا آیا اور نام آلودہ لہجے میں کہنے لگا کہ یا حضرت، میرا دامن حیات گناہوں سے نہایت آلودہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ توبہ کر لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اب تو بہت دیر ہو چکی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، موت سے پہلے آ گئے ہو، اس لیے کوئی دیر نہیں ہوئی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ کرنے والا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر ڈٹنا نہیں ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا جو ہے یہ انسان کی جو ہے وہ علامت ہے، اور اپنے گناہوں پر ڈٹا رہنا، قائم رہنا اور جھکنا نہیں، یہ شیطان کی علامت ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے وہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے پر چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رستے پر چلائے، ہمیں سیدھے رستے پر چلائے اور اس رستے سے بچائے جو غضب والا رستہ ہے، جو گناہ والا رستہ ہے، جو برائی والا رستہ ہے، جو بے حیائی والا رستہ ہے، اور وہ رستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ باقی کمنٹ اس کے بارے میں ضرور دینا کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہمارا پہلا لیکچر ہے یہ کیسا لگا ہے، اور باقی انشاءاللہ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کو عزت، صحت، سکون جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔